بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، اس وقت امت مسلمہ کے ہر انسان کی، ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہے۔ امریکہ تک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس بربریت پر رو پڑے ہیں، چیخ اٹھے ہیں جو غزہ کے مسلمانوں پہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ جو جبر، جو ظلم، جو فسطائیت اسرائیل کی طرف سے برتی جا رہی ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سب میں پاکستان کہاں ہے جو واحد ایٹمی قوت ہے؟ اس سب میں پاکستان کی آرمی کہاں ہے؟ اس سب میں ہر معاملے میں قائدانہ کردار ادا کرنے والا سعودی عرب ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات اس قسم کے اٹھے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے عرض کیا کہ پاکستان، سعودی عرب، امت مسلمہ کے دیگر ممالک کہاں ہے؟ کیا کردار؟ یہ بچے، یہ خواتین، یہ بوڑھے، غزہ کے لوگ آخری پیغامات جاری کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی کل ایک بڑا وائرل ہوا پیغام، کہاں ہے امت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آفتاب نذیر صاحب، جو آپ نے سوالات کیے، میں عرض کروں گا کہ دنیا میں دو ملک ایسے ہیں، اسلامی دنیا میں یا پوری دنیا میں، جن کے اسرائیل سے کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں، ایک پاکستان اور ایک مملکت سعودی عرب۔ دیگر اسلامی ممالک کے ہیں؟ آپ کے 56 اسلامی ممالک میں سے 36 کے تو تعلقات ہیں، اور انہوں نے تعلقات بھی ختم نہیں کیے ہیں۔ او بھائی میرے، اچھا، تعلقات بھی ختم نہیں کیے، وہ کم از کم تعلقات ہی ختم کرنے کا آج اعلان کر دیں تو اس سے بھی اثر پڑے گا۔ 56 میں سے کتنے؟ 36۔ ان میں دو ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک پاکستان اور ایک مملکت سعودی عرب ہے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے 7 اکتوبر سے اب تک کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ OIC کے 2 اجلاس سربراہوں کے بلائے، وزرائے خارجہ، پھر اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا پوری دنیا میں وفود بھیجے۔ اقوام متحدہ کوئی دروازہ ایسا ہے جو سعودی عرب نے نہیں کھڑکایا ہے۔ اور پاکستان، دنیا میں حکومتیں امداد بھیج رہی ہیں، لیکن کسی ملک کی فوج نے فلسطینیوں کے لیے امداد نہیں بھیجی۔ یہ پاکستان کی فوج ہے جس نے اپنے چیف سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ہدایات پہ فوج کا علیحدہ سے امدادی سلسلہ ہے فلسطینیوں کے لیے، اور حکومت علیحدہ سے اپنا بھیج رہی ہے۔ تو علامہ صاحب یہ بات پبلک نہیں ہوئی، مطلب پھر اگلی بات، واحد سربراہ ہے آپ کی فوج کا سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر، جس نے فلسطینی سفیر کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا، GHQ میں بلایا، اور اسے کہا بھائی جس قابل ہم ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، اس میں باقاعدہ فلسطینیوں کی مذمت، فلسطینیوں کی تائید اور اسرائیل کی مذمت، اس کی وحشت اور بربریت کی گئی۔ جو کر سکتے ہیں، ہم بندے ہوئے ہیں عالمی قوانین، انٹرنیشنل لاز ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کا وزیر اعظم جہاں کھڑا ہوتا ہے فلسطینیوں کی بات کرتا ہے۔ 7 اکتوبر کو واحد پاکستان ہے جس کی ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور اس کے اندر فلسطینیوں کی تائید و حمایت کا اعلان کیا گیا۔ ان کے ساتھ ہم جس قابل ہیں ہم کھڑے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب ہے، سب سے بڑا امدادی سلسلہ سعودی عرب سے جاری ہے مرکز ملک سلمان کے تحت۔ اس وقت اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ فلسطینی اتھارٹی کی جو تنخواہیں ہیں اور ان کا جو روزانہ کا اخراجات ہیں، اس میں بھی ایک بہت بڑا امدادی سلسلہ وہ سعودی کنٹریبیوشن ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے سعودیہ کا فرمایا، ابھی میں حال ہی میں وہاں تھا سعودی عرب کے اندر، میں نے عمرہ کیا، آپ بھی وہاں تھے۔ وہاں ایک میں نے ان کا کراؤڈ مینجمنٹ سسٹم دیکھا، بڑا، مطلب 3.5 ملین لوگ 27ویں کی رات تھے وہاں۔ تو یہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، کیسے یہ سب چل رہا ہے؟ اور یہ سسٹم مزید اب جو بہت ساری نئی چیزیں آئی ہیں، بڑا اسمارٹ کر دیا سسٹم کو۔ میں نے ظہر مکہ میں پڑھی اور عصر مدینہ میں پڑھی، وہ ٹرین اتنی اسپیڈ، مطلب ایک سوچ ہی ہے کہ سیم ڈے عید کی نماز میں نے وہاں پڑھی مدینہ میں، اور ظہر میں نے عمرہ کیا۔ تو یہ ساری جو تبدیلی آئی ہے، آپ اس کا کریڈٹ مطلب جو سعودی گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، یا یہ مسلسل ایک محنت کا نتیجہ؟ دیکھیں ماشاءاللہ امیر محمد بن سلمان جو ہیں، وہ ان کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور جس کام کی وہ ٹھان لیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ عمرہ کرے گا 2025 سے پہلے مسلمان، 1 کروڑ مسلمان
10 ملین مسلمان عمرہ کریں گے، کوئی نہیں مانتا تھا. منتھلی الحمدللہ اس سال اگر آپ نہیں پورا سال کا، اچھا اگر پچھلا سال دیکھیں 1,80,00,000 تھے، اس سال تو میرا خیال 2 کروڑ سے اوپر ہے. اس سال تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں 20 ان کو یہ توفیق دی ہے. جی اسی لیے مجھے خود شاہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، ان کی حفاظت کرے، انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے، ہم خادم الحرمین، خدام الحرمین کہلانے پر ہمیں فخر ہے. ہمارا بادشاہ جلالت الملک نہیں کہلاتا، وہ خادم الحرمین کہلاتا ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے. آل سعود نے 1450 سال میں جو خدمت کی ہے حرمین شریفین اور مسلمانوں اور زائرین کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. اور اگر آپ دوسری بات قیادت، آپ سعودی وزیر حج ہیں، عمرہ جو دیکھتے ہیں، ریاست حرمین کے بھی سربراہ ہیں ڈاکٹر توفیق الربیع، آپ دیکھیں وہ بغیر پروٹوکول کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنا دیکھ رہے ہیں. امیر مدینہ منورہ کو دیکھیں، گورنر مدینہ منورہ، وہ عام نمازیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حرم میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. مکہ مکرمہ میں دیکھیں نائب امیر مکہ جو ہے، اسی طرح سعودی وزیر داخلہ کو دیکھیں. اور ان سب کے اوپر جو سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہیں، وہ ہر گھنٹے ہر منٹ بعد پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر سرپرستی ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی. تو یہ پوری جو آل سعود ہے اور سعودی قیادت اور عوام ہے، یہ فخر محسوس کرتی ہے مسلمانوں کی اور زائرین کی خدمت پر، اور اللہ پر یقین رکھتی ہے، اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. علامہ صاحب، ایک وہ شاہ سلمان صاحب کی جو فلسطین پالیسی ہے، اس حوالے سے کوئی آپ بتائیں گے کہ وہ ان کا کتنا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، آج سے 2-3 سال پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا ایک آپریشن تھا، ان کی سرجری تھی، ہسپتال جا رہے تھے، تو انہوں نے جو اپنی وصیت کی اس میں ایک بات جو ہم تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کے سامنے فلسطین کے مسئلے پہ شرمندہ نہ کرنا. سبحان اللہ، سعودی بادشاہ یہ میں آج آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے، قیامت آ سکتی ہے، بڑے سے بڑا بحران آ سکتا ہے، لیکن سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی. اور پاکستان کا بھی موقف واضح ہے کہ ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے ہے. اس کے بغیر کوئی تصور بھی نہ کرے کہ اسرائیل سے کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے یا اسرائیل سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. علامہ صاحب، آپ نے زائرین کا، عمرہ کا، حجاج کا فرمایا، اس سے منسلک ایک سوال ہے کہ اس سال کوئی 70,000 حاجی جو پرائیویٹ ہے وہ جا نہیں پا رہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سعودیہ کی طرف سے یہ کوئی سختی کی گئی ہے، پاکستان ذمہ دار ہے، یا ہمارے پرائیویٹ جو میں اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ سعودیہ نظام پوری دنیا کے لیے بناتا ہے، سعودیہ نظام صرف پاکستان کے لیے نہیں بناتا. ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ سعودی عرب کرتا ہے، تو ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بغیر ویزوں کے بھی رہتے ہیں کچھ، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو عادی کرنا چاہیے. سعودی عرب 20 لاکھ 25 لاکھ حجاج کا انتظام کر رہا ہے. وہ ہمارے، اگر ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو جس مشکل میں ہم اس وقت ہیں. سعودی عرب کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے ایک معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ سائن کیا کہ 14 فروری تک ہم اپنا سارا کچھ کر لیں گے. اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اسٹیٹ بینک کے بھی معاملات ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن وہ ہم نہیں کر سکے. ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سعودی عرب، میں تو یہ آپ کے ذریعے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح ہمیشہ شفقت کرتے ہیں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد جو قائد السلام ہیں میرے، تو وہ بہت شفقت کرنے والے ہیں، امیر محمد بن سلمان سے کہ ایک آخری چانس دے دیں. ہمارے 76 ہزار حاجی ہیں، ہمارے لوگوں نے وہاں انتظامات کر لیے. ہم غلطی مانتے ہیں، کوتاہی بھی مانتے ہیں، لیکن کوتاہی اور غلطی کی جو ہے وہ معافی بھی ہوتی ہے. تو ایک بار یہ ہو جائے، آئندہ نہیں کریں گے. ہمیں وہ عفو و درگزر کی طرف جو ہے، لیکن اس میں تمام تر جو کوتاہی ہے وہ ہماری ہے. سعودی عرب کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. سعودی عرب نے بار بار ہمیں یاد دلایا، لیکن افسوس، اور لیکن اس میں ہمارے ساتھ ساتھ انڈیا کے بھی حجاج ہے، نائجیریا بھی ہے، 1-2 اور ملک بھی ہیں. تو کوتاہی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو سعودی عرب کا نظام ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. آئندہ سالوں میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب اس کو فالو کریں گے جو سعودیہ کا نظام ہوگا.
اور یہ نیا نظام تھا، اس میں جو کمی کوتاہی ہے یہ آئندہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے بتایا کہ سعودی بادشاہ ہوں یا پاکستان کے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب، فلسطین کے حوالے سے بالکل کلیئر اور واضح موقف ہے، اور کور کمانڈر میٹنگ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا کہ فلسطین کے حوالے سے ہم نے کیا اسٹینڈ لینا ہے. ناظرین کرام، 56 اسلامی ملکوں میں واحد پاکستان کی یہ اسلامی فوج ہے، اور اسلامی حافظ قرآن ہمارے فوج کے سربراہ ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کے لیے نہ صرف اسٹینڈ لیا بلکہ ایک بھرپور آواز بھی اٹھائی. اور یہ دیکھ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ فلسطین میں مسجد اقصی کی کسٹوڈین شپ جس طرح حرمین کی سعودیہ کے پاس ہے، سعودیہ کے پاس آئے انتظام انصرام، اور اس کی سیکیورٹی پاکستان کی فوج کرے، اور ہم وہاں جا کر نوافل ادا کریں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.